جامعیت کو جہاں پر بیان فرمایا، جامعیت اس کے اندر رکھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے کہ آپ مفسرین جتنے تفسیر لکھنے والے ہیں ان کے بھی بادشاہ ہیں۔ حضرت ابن عباس خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز جیسے ادا کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس ان کا نام ہے، عبداللہ نماز کے بعد مجھے الگ طور پر ملنا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا نماز کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ فرماتے ہیں میں جیسے مولا علی کے پاس گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے اس میں شروع ہوتا ہے الحمدللہ، اس الحمد کا جو الف ہے فرمایا اس کے بارے میں تو مجھے ذرا بتاؤ کہ اس الف کے کیا معنی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا اس الف کے کیا معنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سلطان المفسرین ہے یہ فرماتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اس کے کیا معنی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی بیان شروع کیے کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، اس کی یہ تفصیل ہے، یہ تفسیر ہے، بیان کرتے گئے۔ الف کے بعد آتا ہے لام، تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ لام کا کیا معنی ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ مولا علی نے اس کے معنی بھی بیان کرنے شروع کیے، حتیٰ کہ الحمدللہ یہ دو الفاظ کے اوپر مولا علی ہر لفظ کا معنی پوچھتے گئے۔ جب جواب نہ ملا تو خود جواب دیتے گئے۔ اب قرآن کے اندر کتنی جامعیت ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، قرآن کے اندر کتنی وسعت ہے، قرآن کے معانی کتنے زیادہ ہیں، قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں۔ مولا علی نے عشاء کی نماز کے بعد بیان کرنا شروع کیا، صرف الحمدللہ ان دو الفاظ کے معانی بیان کرتے گئے، عشاء پڑھی تھی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، یہ مولا علی کا علم بھی ہے اور قرآن کے علوم بھی ہیں۔ رب نے مولا علی کو علم عطا فرمائے اور یہ علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر بندے کو پتہ تو نہیں چلتا۔ اچھا قرآن کے اندر رب نے ایک اور بڑی جاذبیت رکھی ہے۔ آج ہم دنیا میں کتابیں بس اوقات پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، بعض کتابیں ناول ہمیں بڑے پسند آتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ ایک دفعہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کوئی حد میں کہوں گا 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن بس ہو جائے گی، اب جاذبیت اس کی ختم ہو جائے گی، اب اس سے محبت ختم ہو جائے گی۔ اب بندہ کہ اگر رٹا لا کے چھاڑ دے یہ بس سمجھ آ گئی کہ بار بار رو پڑھنا ہے۔ کوئی دنیاوی تحریر کتنی محبوب کیوں نہ ہو، بندہ زیادہ نہیں پڑھ پاتا، لیکن قرآن کو دیکھیے، قرآن بندہ جتنا پڑھتا ہے اتنا لطف مزید بڑھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے مزہ آتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے روح تازی ہوتی جاتی ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے بندے کا دل کرتا ہے میں رکوں نہ مزید پڑھتا رہوں، ایک سکون دل کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حافظ قرآن ہے، حفظ کرنے کے لیے سینکڑوں دفعہ کو دہرانا پڑتا ہے، پھر ساری زندگی قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ جو حافظ نہیں بھی ہے وہ بھی قرآن جب پڑھتا ہے زندگی میں کتنے قرآن پڑھ دیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے۔ تو یہ کیوں؟ قرآن ایسا کلام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کو پڑھے نا تو یہ پرانا نہیں ہو جاتا، دنیاوی مضمون پرانے ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے نہیں بس کریے، لیکن قرآن ایسا مضمون ہے حضور فرماتے ہیں یہ پڑھنے سے بوسیدہ تو نہیں ہوتا، اس کے علوم بھی ختم نہیں ہوتے۔ آج ہم جتنے مرضی کہہ لیں کہ قرآن سے ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، قرآن کے اندر یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن جتنے مرضی بیان کر لو قرآن کے علم ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کے اندر جو بڑا عالم آئے گا اس کو مزید نئی چیزیں نظر آئیں گی کہ اس کے اندر یہ بھی بیان ہے، اس کے اندر یہ بھی بیان ہے۔ ان کو علماء تو سمجھتے ہیں، علماء نے لکھا بھی ہوا ہے۔ اب علماء نے جب لکھا ہے کتنی چیزیں لکھی، کتنی تفاسیر لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم تفسیروں کی لسٹ بنائیں تو اس کے اوپر کتابیں بن جائیں، صرف تفسیروں کے نام کی لسٹ بنائیں تو کتاب پوری چھپ جائے اس کے اوپر، اتنی تفاسیر ہے۔ اردو کے اندر الگ ہے، پنجابی کے اندر الگ ہے، فارسی کے اندر الگ ہے، عربی الگ ہے، انگلش کے اندر الگ ہے، کئی زبانوں کے اندر قرآن کی تفاسیر بیان کی گئی اور کھول کر بیان کیا گیا۔ آج میں قرآن کتنا پڑھ رہا ہوں، آج میں قرآن کتنا سمجھ رہا ہوں۔ قرآن تو وہ ہے جس کا مثل اور کوئی نہیں ہے، قرآن کا مثل کوئی لا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ایسی کتاب جو لا ریب ہے، جب ایسی کتاب کا جس کا مثل آ ہی نہیں سکتا، دنیا میں کتنی کتابیں ہیں میں نے پڑھ لی ہیں، میں قرآن کب پڑھوں گا؟ قرآن کے حقوق میں سے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے اور اچھے انداز میں پڑھا جائے۔
احیاء العلوم کے اندر ایک روایت بیان ہے جس کے اندر قرآن پڑھنے کا ثواب بیان کیا ہے، تو اس کے اندر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت بیان کی گئی ہے، فرمایا جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں اس بندے کو ملیں گی۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ پڑھے، ہر لفظ کے بدلے میں نماز میں ہے 100 نیکیاں ملتی جائیں گی۔ فرمایا یہ اس وقت ہے جب کہ نماز کھڑا ہو کر پڑھے، اور اگر نماز تو پڑھ رہا ہے، اس نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اب ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہوں گی۔ ہم نوافل بیٹھ کے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ تھک گئے ہیں، ہم دیکھیں قرآن بھی اس میں پڑھنا ہوتا ہے، نوافل میں ویسے بھی اگر بیٹھ کے پڑھیں ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ بھی ثواب کم، قرآن کا ثواب بھی کم۔ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو گے تو 100 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں، نماز میں بیٹھ کر اگر قرآن پڑھو گے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ نماز میں نہیں پڑھ رہے، ویسے پڑھ رہے ہو، جیسے باوضو ہو کے بیٹھ کے بندہ پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ باوضو ہو کر بیٹھ کر اگر بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر بغیر وضو کے پڑھتا ہے، وضو کوئی نہیں اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب ہم غور کر لیں، ہمیں قرآن ویسے بھی پڑھنا چاہیے، بے وضو ہے جو صورت یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہے قرآن کھول کے پڑھیں، اور باوضو ہے تو نوافل پڑھ لیں، نوافل کے اندر جو قرآن آتا ہے نا اس کو پڑھ لیں، بار بار پڑھیں، بار نوافل پڑھ لیں۔ یا فرض نماز جو پڑھتے ہیں، اپنے سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، سنتیں موقعہ ہیں، غیر موقعہ ہیں، واجب ہیں، تو جب یہ ہم نے الگ طور پر پڑھنی ہے تو کوئی صورتیں ایسی یاد کی ہوئی ہو نا کہ میں کبھی جب پتہ ہے کہ ٹائم ہے میرے پاس تو کھڑا ہو کے بندہ پڑھے اور تسلی کے ساتھ پڑھے، جو لمبی صورت آتی ہے وہ پڑھے۔ ہم تو ڈھونڈتے وہ جو چھوٹی صورت ہے اس کو پڑھ کے تو جلدی نماز کو ختم کرے، بڑی صورت کو تلاش کروں میں نماز میں پڑھوں، یار ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی مل رہی ہے۔ تو تاجر بہترین تو وہ ہوتا ہے جو نفع زیادہ تلاش کر رہا ہو، تو یہ دنیاوی نفع نہیں ہے، یہ دینی نفع ہے، اس میں بھی زیادتی کو تلاش کیا جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ۔